سورہ نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعیذکم بواحدۃ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، یعنی سوچو تو صحیح، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، تفکر تو کرو تو صحیح، ما بصاحبکم من جنہ، سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں۔ اس لیے وہ آرزو کرتے تھے، در حقیقت کیا تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ یا آسمانی آئے، لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تنبیہ دی ہے کہ تم نے تکذیب کر کے اور انکار کر کے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ تم سے پچھلی امتیں بھی اس راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال اور دولت، قوت اور طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب فرماتے ہیں کہ یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے، تمہارا جو عمل ہے، جو تم عمل کر رہے ہو، اس سے ڈراتا ہوں اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم ضد اور انا پرستی کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایک یا دو دو ہو کر میرے بارے میں سوچو تو صحیح کہ میری زندگی تمہارے اندر، تمہارے سامنے گزری ہے، اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر کوئی دیوانگی موجود ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے میرا اپنا نفس مطمئن ہو رہا ہو، اور یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے مجھے کوئی شان و شوکت مل رہی ہو؟ تم ایک مرتبہ ساری انا کو الگ رکھ کے، دور رکھ کے، تنہا بیٹھ کر یا اکٹھے مل کر بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق کو، تمہارا میں جو دوست تھا اب سے پہلے تک، کیا مجھ پر کوئی جنون طاری ہے؟ اس سے پہلے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تب بھی کفار مکہ کی امانتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تو تمہیں ایک بڑی سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ یا صباحا، جسے سن کر قریش جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب سے آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ سورہ مسد تبت کدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سے آگاہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں کہیں یہ شک و شبہ نہ آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی لالچ اور دنیا کے پیسے کی کوئی محبت ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا، نہ باطل پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ ہی باطل اب کچھ کر سکے گا، یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے نبی، اور
اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح کر دیتا ہے۔ حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر اور شرک ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے، جس سے باطل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے، اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ پڑھتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، میں ہی اس وبال کو اٹھانے والا ہوں، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے میں اس وجہ سے ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے، اس وجہ سے میں ہدایت پر ہوں، انہ سمیع قریب، اور بے شک میرا رب سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ یعنی اگر یہ وہی مجھ پر نازل نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت نہ ملتی، تو میں بھی آج تم لوگوں کی طرح سے بھٹکا ہوا ہی ہوتا۔ یہ صحیح راستہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی وجہ سے ہی ملا ہے، تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور نفس کا دخل ہے کہ اگر انسان گمراہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے اقول فیہا برأیی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا، یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اگر کوئی انسان بہک جاتا ہے تو وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی اپنی دوستی یاری اور اپنی ایسی محفلوں کی وجہ سے انسان بھٹکتا ہے جس کی وجہ سے وہ راہ راست نہیں پاتا۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ جائے تو وہی آ جانے کے بعد، قرآن کی اس کے پاس آ جانے کے بعد پھر بھٹکنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور اس کے بہت ہی قریب ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بحری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ جو سن نہیں رہا، بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو بہت ہی آرام سے اور اچھے الفاظ سے پکارا جائے، گلوں شکووں سے اللہ کو نہ پکارا جائے کہ تو ہماری سنتا نہیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، پورے یقین کامل سے اس کو پکارا جائے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، فلا فوتا یعنی کہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ میدان محشر کا بیان کیا جا رہا ہے، اور تناوشن کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں، یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے، کیونکہ آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے۔ جس طرح دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، اسی طرح جب آخرت دور کی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو دنیا میں واپس آ کر عمل کرنے کا وقت ان کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ بہت دور ہے جہاں سے واپس وہ پلٹ نہیں سکتے، جہاں سے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا من مکان بعید، بہت دور کی جگہ کو وہ پہنچ گئے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں سے ان کی مطلوبہ چیز ان کو وہ ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اس نجات کی طرف۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔
یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں، یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو اور گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور صرف کہانیاں ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، یا اس پر جنون طاری ہے، جبکہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر دیا جائے، عذاب سے ان کو نجات ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان جو وہ خواہش کریں گے کہ ان کو نجات مل جائے، ایک پردہ حائل کر دیا گیا، یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے عذاب سے، اللہ تعالیٰ سے عذاب کو دور کرنے کے لیے دعائیں کی، مانگا اور ہدایت پانا چاہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو بھی نہ قبول کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو گیا اور پھر ان کو کوئی نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اب اس لیے اب معائنہ عذاب کے بعد اب اپنا وہ آنکھوں سے یقین العین کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریب یعنی کہ شک سے بچو، جو شخص شک کی حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین کی حالت پر مرے گا قیامت والے دن بھی وہ یقین پر ہی ہوگا۔ اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ بات کہ ہم اپنے دلوں سے شک کو صرف اور صرف قرآن کی مدد سے ہی دور کر سکتے ہیں، اور قرآن کی علم کو حاصل کر کے ہی ہم شک سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔